آج کا یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا اور اس فقیر کو مدعو کیا۔ جو عنوان دیا گیا ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی عنوان کے دائرے میں تھوڑی دیر، کیونکہ بہت زیادہ لمبی تقریر کا وقت بھی نہیں رہا، مجھے جلگاؤں سے بھی گاڑی بھی پکڑنا ہے، انشاءاللہ جتنا بھی سناؤں گا کوشش یہ رہے گی کہ رب تبارک و تعالی اگر یہی بات ہمارے دل و دماغ میں اتر گئی تو اسی کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دیں۔ ایمان و عقیدے کی اصلاح اور نیک اعمال کی طرف رغبت، یہ آج قوم مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ جلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوم کو ایک پیغام پہنچایا جائے۔ آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ بیداری کے ساتھ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیں سرکار کی آمد۔ اتنا بیدار نہیں ہے۔ مختار کی آمد، روز آئے مدینے سے باد صبا۔ جو بات اچھی لگے سبحان اللہ کہتے رہے، بیداری کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ آج اعلی حضرت کے اشعار کے دائرے میں رہ کر گفتگو ہوگی۔ کلام رضا آپ سمجھتے ہیں نا؟ اعلی حضرت کے اشعار سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمت رضوان بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، روز آئے مدینے سے باد صبا، ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے۔ بات بڑی عجب کہہ دی، ہجر بھی ہے اور دل بہل بھی رہا ہے۔ ارے ہجر یعنی جدائی، جدائی میں دل بہلتا ہے کہ تڑپتا ہے؟ ہجر میں دل ہمارا بہلتا رہے، ہر گھڑی تم ہمیں یاد آتے رہو، عالم شوق میں دل مچلتا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ وقت آ جائے ارشد کا جب آخری، رنگ لائے میری نسبت قادری، گوشے دامن پاک ہو ہاتھ میں، سامنے تم رہو دم نکلتا رہے۔ اور اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تشبیہات دیکھو، تشبیہ کیسے اعلی حضرت نے بیان کی۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جافیزا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور خورشید تھا کہ زور پر، خورشید یعنی سورج، اور قمر، ارے بولیے نا۔ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ رحمت رضوان خطیب مشرق فرمایا کرتے تھے کہ خطیب اور مقرر خود نہیں کہتا ہے، قوم بلواتی ہے۔ مقرر خود نہیں کہتا ہے، قوم بلواتی ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو ادھر سے میں بھی بولتا رہوں گا۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، اور قمر خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ
وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا، گناہوں کی ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور نوجوانوں تمہارے لیے یہ جتنے نوجوان ہیں نا بیداری کے ساتھ سنیں، تمہارے لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، کھیل کود میں غفلت میں، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کتنے اچھے پیرائے میں اعلیٰ حضرت نے قوم کی اصلاح فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی حیات طیبہ، نبی کی مقدس زندگی ساری انسانیت کے لیے مشعل رہا ہے، نمونہ عمل ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، نبی کی رسالت کو مان لیا، تم نے اسلام کا حق ہونا قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو اب تم اپنی مرضی سے اس زندگی مت گزارو، بلکہ زندگی گزارنا ہے تو طریقہ مصطفیٰ کو نگاہوں کے سامنے رکھو، اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، ورنہ اس وقت قانون الہیہ یہ تھا کہ انبیاء کرام جو تشریف لاتے تو کوئی نبی کسی ایک قوم کے لیے آتا، کوئی نبی کسی ایک علاقے کے لیے آتا، کوئی نبی کسی ایک شہر کے لیے آتا۔ یہ صرف ہمارے آقا کی خصوصیت ہے کہ پوری کائنات کے لیے آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ آپ کا دائرہ تبلیغ پوری کائنات کو محیط ہے، آپ کا پیغام ساری کائنات کے لیے ہے، ورنہ انبیاء کرام جو تشریف لائے یہ ایک شہر کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ اب میں توجہ چاہوں گا آپ کی کہ ایک ذات پوری دنیا کی سوچ کو بدل دے، کیونکہ یہ مسلمہ حقیقت سب جانتے ہیں، پہاڑ کو توڑ کے راستہ بنانا آسان ہے، دریاؤں کا رخ موڑنا آسان ہے، سمندروں کی پیمائش آسان ہے، لیکن کسی قوم کی ذہنیت کو بدل دینا، کسی قوم کی سوچ بدلنا یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس خاک گیتی پر، اس روئے زمین پر ہزاروں لاکھوں قومیں آباد ہیں۔ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں پل رہا ہے، کوئی آسٹریلیا کے وادیوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، کوئی چائنا میں ہے، کوئی یو ایس میں ہے، کوئی رشیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی ایشیا میں ہے۔ سب کی تہذیب الگ، سب کا کلچر الگ، سب کے کھانے پینے کا طریقہ الگ، سب کے رہنے سہنے کا مزاج الگ۔ اللہ کے نبی تشریف لا رکھے ہیں عرب میں، زمین عرب میں آپ کی تشریف آوری ہو رکھی ہے، اور آپ نے بڑا طویل زمانہ بھی نہیں لیا، فقط 63 سال کی آپ کی ظاہری عمر ہوئی ہے، جس میں سے 40 سال مائنس کریے، کیونکہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد آپ نے کیا ہے۔ ملے دعوت تبلیغ کے لیے 23 سال، اس 23 سال میں میرے مصطفیٰ نے ایسی دعوت تبلیغ دی ہے، ایسا انقلاب پیدا کیا ہے کہ ہر ایک ملک کے لوگوں کی تہذیب الگ ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ الگ ہے، چائنیز کا طریقہ الگ، جاپنیز کا طریقہ الگ، آسٹریلین کا طریقہ الگ، انڈین کا طریقہ الگ، یو ایس والوں کا طریقہ الگ، افریقہ والوں کا طریقہ الگ، ان کے کھانے کا طریقہ بھی الگ ہے، ان کا کھانا اور غذا بھی الگ ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ کی شریعت ان تک پہنچی ہے، جب نبی
نبی کا پیغام ان تک پہنچا ہے. تو اب حال کیا ہے کہ چائنا کا آدمی بھی بیٹھ کے پانی پی رہا ہے, امریکہ کا آدمی بھی سر ڈھانپ کے کھانا کھا رہا ہے, آسٹریلیا کا آدمی بھی دن میں 5 ٹائم کی نماز کو فرض جان رہا ہے. غرض کے دنیا کے خطے خطے میں جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے, میرے مصطفیٰ کا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑ کر اسلام کی غلامی میں نظر آ رکھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جملے ہم بڑی آسانی سے سنتے ہیں اور رسمی جملوں کی طرح سن کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, لیکن میں ایک حقیقی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اور یہ حقیقت آپ کے سامنے منکشف کروں گا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. آج باپ اپنی اولاد کو نہیں سدھار پا رہا, ماں باپ اپنے بچوں کے ذہن نہیں بدل پا رہے, بھائی بھائی کی ذہنیت نہیں بدل پا رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے چائنا والوں کی ذہنیت بدل دی. میرے مصطفیٰ کی دعوت تبلیغ نے امریکہ والوں کا مزاج بدل دیا ہے, ایشیا والوں کا مزاج بدل دیا ہے, بدلا کی نہیں. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے, قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھ شیشوں میں چمکا. سننے میں تو ایک شعر لگتا ہے, اعلیٰ حضرت نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے. یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے. سب سے آخری نبی, ارے بولیے نا, ہمارے نبی آخری ہے نا, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی. اب اگر کوئی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ اسلام سے خارج. کوئی اپنی کتاب کے اندر یہ لکھے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت پر فرق نہیں پڑے گا, وہ اسلام سے, وہ مسلمان رہے گا. ارے بولیے جلدی. نہ ذاتی اعتبار سے, نہ زمانے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے مصطفیٰ خاتم ہے. ذاتی اعتبار سے بھی آخری, زمانے کے اعتبار سے بھی آخری. آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہاں چھوڑا تھا؟ ارے بولیے جلدی جلدی بولیے. جہاں پہ آج کعبہ ہے, جہاں مکہ ہے, جہاں حرم پاک ہے. کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ نے کہا تھا کہ ہاجرہ کو اس کے بیٹے کے ساتھ چھوڑ دو. حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی, ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام ہو گئے. اور خاص بات یہ کہ حضرت سارہ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے. حضرت سارہ کی باندھی تھی. اس بادشاہ نے, جو بادشاہ حضرت سارہ پہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا اور اللہ نے اس کا ہاتھ سن کر دیا تھا, تو اس بادشاہ نے یہ حضرت ہاجرہ سارہ کو دیا تھا. حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھ سے تو کوئی اولاد نہیں, آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے, اللہ اس سے اولاد عطا فرما دے. جب اولاد ہوا تو رشک آ گیا. ارے نبی کی بیوی ہے اس لیے ہم رشک کہیں گے. آج کی عورتیں ہوتی تو حسد کرتی ہیں, آج کی عورتوں میں حسد ہوتا. نبی کی بیوی ہے, کہا چھوڑ دیجئے ایسی وادی میں جہاں پہ نہ کوئی آدمی ہو, نہ پانی ہو, نہ کھانا ہو. ابراہیم علیہ السلام نے وادی غیر ذی زرع میں, جہاں کسی انسان کا گزر نہیں, کسی جاندار کا گزر نہیں, حضرت ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اچھا حکم یہ ہوا کہ ابراہیم چھوڑ دو, جو سارہ کہتی ہے وہی کرو. تو کہنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ عورتیں اگر لڑ پڑے تو بڑے بڑے جھگڑے ہو جائیں. ہمارے گھروں میں عورتیں لڑ جائیں تو گھر ٹوٹ جائے, خاندان بٹ جائے. لیکن نبی کے یہاں یہ معاملہ ہو جائے تو خانہ کعبہ وجود میں آ جائے, آب زمزم کا چشمہ پھوٹ جائے, صفا مروہ جیسی مقدس پہاڑیاں عطا کی جائے. یہ انبیاء اکرام کی اہلیہ ہے نا, یہ ان کے رشک کا اثر ہے. حسد نہیں کہیں گے ہم اسے, رشک کہیں گے, کیونکہ قوم کو انعام ہی تو ملا ہے, تحفہ تو ملا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، انہی سے عرب آباد ہے، عرب انہی سے آباد ہے۔ بنو جرہم قبیلہ وہاں سے گزر رہا تھا، پانی دیکھ کے زمزم دیکھ کے وہیں رک گیا، انہی میں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، انہی سے اولاد بڑھی، تو پورا عرب جو ہے اولاد اسماعیل ہے۔ عرب اولاد اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پیچھے والے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اور سننے کے ساتھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ توجہ رکھو، بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں میں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد سوائے ہمارے آقا کے کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضور اولاد اسماعیل میں ہے، اور ادھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، انہی کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، انہی نے مصر میں بنی اسرائیل کو آباد کیا تھا، جنہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام یہ بھی نبی، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یہ بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی۔ اور یہی نہیں، اب جتنے انبیاء آر کے ہیں سب بنی اسرائیل میں آر کے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے۔ آخری نبی بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل میں آر کے ہیں۔ غرض کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آر کے ہیں، بنی اسماعیل میں صرف ہمارے آقا۔ اچھا تعجب تو دیکھو کہ بنی اسماعیل میں جب ہمارے آقا تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنا؟ 4000 سال۔ اب بتاؤ 4000 سال سے جس قوم میں کوئی نبی نہیں آیا، 4000 سال سے جس قوم میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا، اس قوم کی جہالت کا عالم کیا ہوگا؟ معجزہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا۔ بنی اسرائیل میں ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے۔ اعلی حضرت فرماتے قرن یعنی زمانہ، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی۔ چاند بدلی کا نکلا، بدلی سمجھے؟ پہلے مصرے میں بدلی تبدیلی کے معنی میں ہے، اور دوسرے مصرے میں بدلی ہے تشبیہ دی گئی ہے نا، بدلی جس سے بارش برستی ہے، بادل۔ قرنوں، ایک زمانے تک انبیاء کی تبدیلی ہوتی رہی، اور چاند بدلی کا نکلا۔ 4000 سال سے جہاں کفر و جہالت کی بدلی تھی اسے چیر کر جو چاند نکلا وہ کون ہے؟ ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اچھا بنی اسرائیل میں ایک نبی کا وصال ہوا، دوسرے نبی آ گئے، دوسرے کا وصال ہوا، تیسرے آ گئے۔ ابھی ایک نبی کی دعوت کا اثر باقی ہے، ابھی ایک نبی کی چمک باقی ہے، ابھی ایک نبی کی نبوت کا اثر موجود ہے کہ دوسرا آ گیا۔ لیکن حال یہ ہے کہ یہ نبی کا بھی وصال ہوا نہیں ہوا کہ قوم گمراہ ہو گئی تو ہدایت کے لیے پھر نبی آ گئے، وہ نبی کا وصال ہوا قوم گمراہ ہو گئی تو پھر نبی آ گئے، پھر وہ نبی کا وصال ہوا قوم راستے سے بھٹک گئی تو پھر نبی آ گئے۔ یعنی ایک نبی کی چمک باقی ہے، ان کی نبوت کی چمک باقی ہے، ان کی دعوت تبلیغ کی چمک باقی ہے کہ دوسرا نبی آ گیا، تیسرا نبی آ گیا، انبیاء آتے جا رکھے ہیں، لیکن تب بھی قوم بہتی جا رکھی ہے، قوم بھٹکتی جا رکھی ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ جہاں 4000 سال سے کوئی نبی ہی نہیں آیا، اعلیٰ حضرت اسی کو ذکر کر رہے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے۔ ایک نبی کی چمک باقی ہے کہ دوسرا آ گیا، دوسرے کی چمک باقی ہے کہ تیسرا نبی آ گیا، تیسرے کی چمک باقی ہے چوتھا نبی آ گیا۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت
جشن عید میلاد النبی خلیفہ حضور تاج الشریعہ 4000 سال سے جہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا، کوئی دعوت دینے والا نہیں آیا، اس قوم کی جہالت اور گمراہی کا عالم کیا ہے؟ ارے عرب کے لوگوں کی جہالت کبھی تاریخ میں اٹھا کے پڑھنا، پوری دنیا انہیں عرب کا بدو اور جاہل کہتی تھی، لیکن اس پر ترا یہ کہ عرب کے لوگ پوری دنیا کو جاہل کہتے تھے اور کہتے تھے اہل لسان ہمارے پوری دنیا گونگی ہے، اور کہتے نہیں تھے عرب کے لوگ کہ ہم اہل لسان ہیں، ہم فصیح و بلیغ ہیں، اور باقی سب اجمی ہیں۔ اجم کا معنی ہی گونگا ہے، اجمی ہے، پوری دنیا گونگی ہے، ہم عربی ہیں، یہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا۔ اچھا دعویٰ غلط بھی نہیں تھا حضرات، اگر آپ اپنا معافی ضمیر لکھنا چاہے، تحریر میں لانا چاہے، آپ کو 2 پیج لگیں گے، کوئی پیغام لکھنے 2 پیج، لیکن عرب کے لوگ وہی بات 2 شعر میں کہہ دیتے تھے۔ 2 شعر میں ایسے فصیح و بلیغ تھے، ایسی جاہل، ہٹ دھرم اور ضدی قوم کے بیچ میں اللہ کے نبی آ رکھے ہیں، جن کے غرور و تکبر کا یہ عالم کہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو نفرت کا اظہار کرتے تھے، لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ظالم اس کا گلا گھونٹ دیا کرتے تھے، اور جانتے کیوں؟ ان کا تکبر برداشت نہیں کرتا تھا، اتنے مغرور اور گھمنڈی تھے، کہتے تھے کہ لڑکی ہوگی تو شادی کرنا پڑے گا، اب لڑکی ہوگی شادی کریں گے تو داماد ہوگا، اور پھر داماد کو جھیلنا پڑے گا۔ داماد کو مسکے لگا، ارے بھائی داماد کو آدمی جھیلتا ہے نا، قدر کرتا ہے، اور عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہم کیا کسی کو جھیلیں گے، ہم کسی کے ناز اٹھائیں گے؟ ایسا تکبر ان کے اندر تھا۔ ایسی قوم میں میرے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں۔ 12 لہجوں پر عرب کے لوگ گفتگو کرتے تھے، 12 لہجے تھے ان کے عربی کے، اور ہر ایک عربی کو یہ گمان تھا کہ ہمارا لہجہ سب سے اچھا، ہماری زبان سب سے اچھی، ایک دوسرے پہ تفاخر کرتے، ایک دوسرے کے اوپر میں فخر کرتے، اور قصیدے لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکاتے اور کہتے ہے کوئی مائی کا لال جو اس کا جواب لائے۔ دوسرا قبیلے کا کوئی شاعر اٹھتا اور وہ اس کا جواب لکھتا اور وہ لٹکاتا۔ آج بھی درس نظامی میں سبع معلقات جو پڑھائی جاتی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اس کتاب میں وہی قصائد ہیں جو عرب کے لوگ کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے، لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، عرب کے 12 لہجوں پر کلام کیا ہے میرے آقا نے۔ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ قرآن مصطفیٰ خود تیار کرتے ہیں یا کوئی انہیں بنا کے دیتا ہے، اسی پر مناظرہ کر لیا جائے۔ اور جب مناظرے کی بات آئی تو قرآن کی حقانیت پر مناظرے کے لیے اہل عرب نے اپنا سب سے بوڑھا، کھسٹ، ضعیف مناظر اسے پکڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا، پکڑ کے لے کر آ رہے ہیں اسے قبیلے کے لوگ۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہے، اس وقت حضور قرآن کی تلاوت کر رکھے ہیں، اور جیسے اس آیت کریمہ کو پڑھا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، فوراً یہ منہ کے بل گر پڑا، وہ بوڑھا منہ کے بل گر پڑا۔ قرآن سنتا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ آیت قصاص ہے۔ قصاص کہتے ہیں کہ اگر ناحق کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قصاص میں، قصاص یعنی قتل ہو گیا تو قصاص میں حیات ہے، موت میں زندگی ہے۔ جیسے سنا منہ کے بل گر پڑا۔ قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہائے بڑھاپا، ہائے کمزوری، ذوف نے اسے زمین پہ گرا دیا۔ اٹھانے لگے، وہ بوڑھا ان کے ہاتھ جھٹکتا ہے اور کہتا چھوڑو، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں گرا ہوں، بلکہ قرآن کی اس آیت کو سجدہ فصاحت ادا کر رہا ہوں کہ ایک ہی جملے میں اتنا بڑا مضمون ادا کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں گیا، اپنے وقت کا سب سے بڑا فصیح و بلیغ تھا، مناظر تھا، لیکن خاموش ہو گیا۔ ایسا خاموش ہوا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آنکھیں کیوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، کلام اعلی حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا خاموش ہو گیا جیسے منہ میں زبان ہی نہیں۔ اعلی حضرت کہتے نہیں، ایسا نہیں،
بلکہ ایسا خاموش ہوا جیسے جسم میں جان ہی نہیں. یہ میرے آقا کی شان ہے. اب ایسے عرب کے جوہلا کے بیچ میں آنا اور ان کی ذہنیت کو بدلنا، ان کے خیالات کو بدلنا، ان کے تمدن کو بدلنا، یہ میرے آقا کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے. آج یہاں پہ اولاد باپ کی نہیں سن رہی ہے، یہ جاہل قوم میرے مصطفیٰ کی سن رہی ہے. سمعنا واطعنا، اے نبی آپ کا پیغام سن بھی رہے ہیں، اطاعت بھی کریں گے. ہوا کہ نہیں؟ 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے. کتنے سال میں؟ 40 سال. جب 40 سال کی عمر ہو گئی، حکم ہوا کہ نبی اب اعلان نبوت کریے. تو 40 سال کا یہ جو دور تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دور کسی غار میں نہیں گزارا، گوشہ نشینی میں نہیں گزارا ہے، مکان میں گھر میں چھپ کے نہیں گزارا ہے، بلکہ یہ 40 سالہ زمانہ میرے آقا نے عرب کے لوگوں کے بیچ میں گزارا ہے. انہی جوہلا کے بیچ میں اہل عرب نے میرے مصطفیٰ کا بچپنا بھی دیکھا ہے، جوانی بھی دیکھی ہے. اور جانتے 40 سال میں اعلان نبوت کیوں کیا؟ اے نبی پہلے آپ اپنا کردار پیش کریں، آپ اپنی ذات پیش کریں. جس دن انہوں نے ذات مان لیا، بات خود مان لیں گے. ذات پہلے منوائی گئی، ذات مان لے گا تو بات خود ہی مان لے گا. اور ہوا یہی کہ عرب کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے انہیں کبھی جھوٹ کہتے نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اولاد اعلی حضرت، حضرت علامہ عبداللہ میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبداللہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جاری رکھیے حضور، بیٹھیے. ماشاءاللہ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. اطمینان سے حضرت کی آمد ہو گئی. نواسہ سرکار حضور امین شریعت آپ کے سامنے موجود ہیں. حضرت کی زیارت بھی کریں انشاءاللہ. حضرت کے کلمات نایاب سے بھی آپ مستفیض ہوں گے. بس تھوڑی دیر اور سن لیں کیونکہ وقت ہو رہا ہے نا. 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا. ایک حکمت تو یہ ہے، ماشاءاللہ مولانا محمود صاحب توجہ چاہوں گا. ایک حکمت تو یہ ہے کہ قوم آپ کا کردار دیکھ لے، آپ کے صبح و شام دیکھ لے، دن و رات دیکھ لے، آپ کا چلنا پھرنا دیکھ لے، آپ کا بولنا چالنا دیکھ لے، آپ کا کھانا پینا دیکھ لے، آپ کا تجارت کرنے کا طریقہ اور انداز دیکھ لے، آپ کا معاملات طے کرنا دیکھ لے. اور دوسری ایک حکمت یہ ہے کہ عرب کے لوگ، میں بتایا نا کیسے مغرور اور تکبر والے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. تو وہی اہل عرب کہا کرتے تھے کہ بچہ اگرچہ 12 سال میں بالغ ہوتا ہے لیکن اس کی عقل 40 سال میں بالغ ہوتی ہے. 40 سال سے کم آدمی کو وہ جوان سمجھتے تھے، ذہنی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے. اپنی مجلس مشاورت میں، اپنی میٹنگوں میں عرب کے لوگ 40 سال سے کم آدمی کو نہیں بٹھاتے تھے، اور اگر بیٹھ ہی جائے مشورہ دے تو قبول نہیں کرتے. 40 سال سے کم عمر کا آدمی اگر کوئی بات کہہ دے تو کہتے کہ جوانی کے جوش میں کہہ دیا، لڑک پن میں کہہ دیا، ابھی عقل پختہ ہونے کی ہے، ابھی اس کی عقل پکنے کی ہے، جوانی میں کہہ دیا. اب ایسے ماحول میں اگر میرے آقا 25 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرماتے یا 30 سال کی عمر میں، تو عرب کے لوگ بچپنے کی بولی کہہ کے ہوا میں اڑا دیتے. اہل عرب جوانی کے جوش میں کہہ دیا یہ کہہ کے نبی کی بات پہ توجہ نہیں دیتے. جوانی کے جوش میں کہہ دیا، لڑک پن میں کہہ دیا، یہ کہہ کر حضور کی بات پہ سیریس نہیں ہوتے. اس لیے 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا. اور جب 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے تو اہل عرب کو بھی غور کرنا پڑا. سر سے سر جوڑ کر میٹنگیں کر رہے ہیں،
اور کہتے ہیں کہ عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا کیا کہہ رہا ہے، ذرا غور تو کیا جائے. اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی بتا رہا ہے، نئے دین کا دعویٰ کر رہا ہے. اور خاص بات تو یہ ہے کہ نبی کے اندر جو اوصاف اور کمال ہونا چاہیے وہ سارے ان کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. ہم نے کبھی انہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی سے جھوٹ کہتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی کے مال پہ نیت خراب کرتے نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی کا مال چھینتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کبھی کسی پہ غلط نگاہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ عمر بھی 40 سال کی ہے، عمر بھی 40 سال کی. تو اہل عرب پہلے تو انکار کرتے رہے، بعد میں مانتے گئے. اور ایسا مانا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. خود لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ کی مدد آئی ہے تو فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہے، نبی کا دامن پکڑتے جا رکھی ہے. تو حضور نے اعلان نبوت 40 سال میں کیا ہے، نہ کہ 40 سال میں نبوت ملی ہے. اعلان کیا. نبی تو پہلے سے کب سے ہے. ارے یار اے بیٹا کدھر دیکھ رہے ہو تم، ادھر آؤ، آگے ادھر آؤ. ابھی نوجوانوں پہ آنے والا ہوں میں. نوجوانوں کی اصلاح کے لیے اس فقیر کو مدعو کیا گیا ہے نا. نہیں انشاءاللہ وہ سبھی ٹائپ کی اصلاح ہوگی. بھی دیکھو نا، بہت رات میں 2 بجے تک موبائل لے کے بیٹھ رہے ہیں، بہت پب جی کھیل رہے ہیں رات میں 1 بجے تک، 3 پتی کھیل رہے ہیں، موبائل کانوں سے لگا کے آٹو میں گھس گھس کے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. محلے کے پورے آٹو والے پریشان، سیٹ پھاٹ ڈال رہے ہیں. ارے بڑے حضرت ہر جگہ حالات خراب ہے قوم. اتنے نوجوان ہمارے اتنے سے چلے پلے، ابھی بیٹا آنکھ کھولا ہے، ابھی پکا بھی نہیں ہے اور ہاتھ میں موبائل. جتنا باپ کو نہیں سمجھ رہا اتنا اولاد کو سمجھ رہا ہے. غلطی تو تمہاری ہے کہ ابھی بچے کی عقل پکنے کی ہے، موبائل پکڑا دیا. کبھی سوچا 7 سال کا بچہ 5 سال کا بچہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ریل پہ ریل پلٹا رہا ہے. کبھی سوچا کہ یہ موبائل اس کے ذہن پہ کیا اثر ڈال رہا ہے. آج تو 5 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، لیکن موبائل میں دیکھ رہا ہے. بیہودہ فلمیں بھی آ رہی ہیں، بیہودہ تصویریں آ رکھی ہے، جوان لڑکیاں کم کپڑوں کے اندر بیہودہ انداز میں ناچ رہی ہے، لڑکے لڑکی آپس میں مل کر لپٹ کر پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. سب دکھ رہا ہے موبائل میں. دکھ رہا ہے کہ نہیں؟ بچہ 5 سال کا ہے، ابھی نہیں سمجھا، وہ اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے. ابھی 8 سال کا ہے، وہ سمجھا نہیں کیا ہے. لیکن جس دن، کیونکہ یہ حقیقت ہے، آدمی جو دیکھتا ہے جو سنتا ہے فراموش نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان کی ایک چھٹی حص ہے، ایک چھٹی حص ہوتی ہے میموری، وہیں پہ جا کے سیو ہوتا ہے. بہت ساری چیز آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بھولتے نہیں. آپ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بھول گئے، لیکن جب اس سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ پیش آتا ہے، بھلے ہی 10 سال بعد آئے، تو فوراً وہ چیز لاشعور سے شعور میں آتی ہے اور کلک ہوتا ہے کہ ہو یار میں نے یہ چیز وہاں دیکھا تھا. ایک میکینک کہتا ہو یار میں نے جب کام سیکھتا تھا تب ایک مستری نے مجھے بتایا تھا اس کو ایسا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لاشعور سے شعور میں آتا ہے. آج آپ کا بیٹا 5 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں موبائل میں بیہودہ فلمیں دیکھ رہا ہے، گندے مناظر دیکھ رہا ہے. اگرچہ ابھی سمجھا نہیں لیکن لاشعور میں وہ محفوظ ہو گیا. جس دن وہ بلوغیت کے میدان میں قدم رکھے گا، جس دن بچہ جوانی کے دہلیز پر اپنا پہلا پیر رکھے گا، تو یاد رکھو وہی چیزیں اگر اچھل کر لاشعور سے شعور میں آ جائے گی تو اس کی ذہنیت کو، اس کے قلب و جگر کو کیا جھٹکا لگے گا، کیسا جھٹکا لگے گا. جس دن وہ جوان ہو گیا اور اس نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو اپنے بچوں کا ذہن تو تم خود خراب کر رہے ہو. ارے یہاں تو ذہن کو صاف کرنے کے لیے کئی وظیفے پڑھنے پڑتے ہیں، مراقبے کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے ذہن سے خیالات اور یہ مٹتے ہیں اور بڑی آسانی سے چھپ جاتے ہیں. خدا کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا کر ان کی ذہنیت کو تباہ نہ کرو، خیالات کو ناپاک نہ کرو، ان کی جوانی کو، ان کی عمر کو پاک رہنے دو. بچوں کے ہاتھ میں موبائل مت دو. اور لڑکیوں کے ہاتھ میں تو زہر قاتل ہے. زہر قاتل وقت نہیں ہے، ورنہ میں تو لڑکیوں کے اوپر کھینچ کے لے کے جاتا ہی عنوان کو.
اور میرے آقا علیہ السلام نے عورتوں کو کیا مقام بلند کیا ہے، عورتوں کو کیسے رہنا ہے وہ بھی بتاتا. پھر بھی کوشش کروں گا کہ 5 منٹ اس کے اوپر کم سے کم گفتگو ہو جائے. لیکن پہلے یہاں سن لیں آپ، بڑی پیاری بات ذہن میں آئی ہے. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن نبی کب سے ہے؟ کنتو نبی کیوں آدم و بین الماء والطین. اس کے پہلے سے بھی آپ فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے. اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو بنایا اور حضور کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غایت و علت سبب پہرے جاں تم ہو سب، تم سے بنا تم بینا. حضوری تو اصل ہے، تم سے بنا تم بینا، تم پہ کروڑوں درود. اور فرماتے اعلیٰ حضرت کہ وہی جلوہ شہر با شہر ہے، وہی اصل عالم الدہر ہے، وہی بحر ہے، وہی لہر ہے، وہی پات ہے، وہی دھار ہے، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کائنات کی اصل تو حضور ہے، اللہ کے نبی. اچھا وہابی دیوبندی بدعقیدے کہتے ہیں حضور کا میلاد منا رہے ہو، کہاں سے ثابت؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے؟ ارے قرآن میں تو ایک نہیں کئی آیت میلاد ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آیت میلاد نہیں تو کیا ہے؟ کیونکہ میلاد کہتے ہیں حضور کی پیدائش کو. ذکر میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا ذکر خود قرآن میں قد جاءکم من اللہ نور لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ لفظ بعثہ کیا ہے؟ حضور کا میلاد ہی تو ہے. ارسلنا کیا ہے؟ حضور کے میلاد کا تذکرہ ہے. بلکہ حضور نے اپنی پیدائش کا ذکر خود کیا، پیدائش کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں. اور حضور نے تو اپنی پیدائش کے ذکر ایسے فرمایا ثم خلق اللہ آدم من الارض فرکب فیہ النور فی جبینہ ثم انتقل منہ الی شیث وکان ینتقل من طاہر الی طیب ومن طیب الی طاہر الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الی رحم ام آمنۃ بنت وہب ثم اخرجنی الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقائد الغر المحجلین وہکذا کان بدء خلق نبیک یا جابر. یہ حدیث نور کا آخری جملہ ہے مولانا محمود صاحب. حضرت جابر نے کہا تھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کسے پیدا کیا. بڑی لمبی حدیث ہے، چوپڑا والوں کبھی اور آیا نا تو پوری حدیث نور سناؤں گا. ابھی تو آخر کا ایک جملہ سنایا میں نے حدیث نور کا، بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت جابر کو حضور نے بتایا کہ تیرے نبی کو کیسا اللہ نے پیدا کیا اور نبی کے نور سے پوری کائنات کو کیسے پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو میرے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا، اور پھر میرا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوا شیث علیہ السلام کی طرف. شیث علیہ السلام کون ہے؟ آدم علیہ السلام کے بیٹے اور خلیفہ بھی ہے. شیث علیہ السلام سے منتقل ہوا پاک رحم کی طرف، اور پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف، پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف الی ان اوصل عبداللہ ابن عبد المطلب، یہاں تک کہ میرا نور منتقل ہوتے ہوتے میرے والد عبداللہ تک آ گیا. ایک حدیث پاک میں ہے، بتاؤ اس حیدرآبادی کو چلا گیا حضور کے والدین کے ایمان پر سوال اٹھایا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا اس نے کہ امام بخاری کی تحقیق مانیں گے کہ احمد رضا کی تحقیق مانیں گے. اعلیٰ حضرت کے تعلق سے کہا تھا امام احمد رضا کی تحقیق مانیں گے کہ امام بخاری کی. اچھا امام بخاری کی کیا تحقیق ہے وہ آج تک نہیں بتایا، بس ایک جملہ دے دیا تقریر میں کہ حضور کے والدین کے تعلق سے امام بخاری کی تحقیق، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، وہ حضور کے والدین کے ایمان کا قائل نہیں تھا. جبکہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے میرے اجداد باپ دادا گزرے ہیں ان میں سے کوئی بھی کافر یا مشرک نہیں تھا، سب کے سب مومن اور موحد تھے، اور ان میں سے کوئی بھی بغیر نکاح کا نہیں تھا، بلکہ سب حلال کے تھے، نکاح سے پیدا ہوئے تھے، پاک رحموں سے پاک صلبوں کی طرف. اور یہ پاک بتا رہا ہے کہ یہ زنا کا نطفہ نہیں ہے.
بلکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ پاک سلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. میرے والد عبداللہ تک آیا اور پھر عبداللہ سے میری والدہ حضرت عامرہ بنت وہب کی طرف. اور جب ثم اخرجنی الی الدنیا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیجا، وہ سید المرسلین، سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، وہ خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے سارے کمالات اور خوبی کے ساتھ مجھے مبعوث کیا. حضور خود اپنا میلاد بیان فرما رہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی گوشہ نشینی میں نہیں گزاری، بلکہ قوم کی ہدایت میں گزاری، قوم کو دعوت تبلیغ کرتے ہوئے گزاری. اور پھر آگے جب دور بڑھتا رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز کی دعوت دی. نماز کا طریقہ، حج کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ، اللہ کے احکام وضاحت کے ساتھ کس نے بتائے؟ تب مصطفیٰ نے تو بتائے. اور نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایسا بھیانک دور آئے گا کہ جب بیٹا داڑھی رکھے گا سب سے پہلے باپ وروਧ کرے گا. آج بچہ داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے آبجیکشن ماں باپ لیتے ہیں اور کہتے کٹا. میں کئی جگہ ابھی الحمدللہ اس موسم میں گیا، یعنی عید میلاد النبی شریف میں، تو جہاں جا رہا ہوں وہاں حضرت 1500 سالہ ہے، کچھ ہٹ کے منانا ہے. حضرت 1500 سالہ کچھ یادگار طریقے سے منانا ہے. چوپڑا والوں تم بھی یادگار طریقے سے منانا چاہتے ہو؟ جلدی بولو یار. پیچھے والے کچھ ہٹ کے منانا ہے تو ہٹ کے کیسا منا رہے؟ 2 ڈیجے زیادہ کر دیے، پٹاخے کی 2 پیٹی زیادہ کر دی ہے. آپ کے ہاں تو نہیں پھوڑتے پٹاخے؟ پکا جھوٹ نہیں بولنا. استغفر اللہ بولو، ثم استغفر اللہ. پھوڑے کیا؟ معاذ اللہ. حضور کا میلاد اور پٹاخے، اللہ اکبر اللہ اکبر، معاذ اللہ. سب بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے مصطفیٰ ان باطل چیزوں کو ختم کرنے آئے ہیں. میرے مصطفیٰ عرب کی جہالت کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے مصطفیٰ سے نے دنیا سے جہالت کے اندھیرے کو دور کیا، اور آج تم انہی کے میلاد کے نام پر جہالت کے کام کر رہے ہو، انہی کے میلاد پر پٹاخے پھوڑ رہے ہو، ڈی جے بجا رہے ہو، ناچ رہے ہو. اگر جلوسوں کی یہی صورتیں رہی، یہ علماء شرکت کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر وہ جلوس نہیں رہے گا، سندل بن کے رہ جائے گا. جیسا سندلوں کے اندر جوہلا ہمارے کام کرتے ہیں. حضور کا میلاد ہے، سایہ شان ہونا چاہیے. پٹاخے حرام ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو یار، سب بولو. حرام ہے تو میلاد میں پھوڑنا جائز ہو سکتا ہے؟ شادی میں پھوڑنا، برتھ ڈے میں پھوڑنا مسلمان کے لیے جائز ہے. حرام ہے تو حرام. تو آپ بتاؤ، میلاد میں پٹاخے پھوڑ کر آپ نے حضور کو راضی کیا کہ ناراض کیا؟ جس نے پھوڑا، میں نہیں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرے، جس نے پھوڑا خدا کے لیے، اور جو موجود ہے اور جو نہیں ہے ان تک یہ پیغام پہنچا دینا. ابھی فوراً دل میں نیت کرو، توبہ کرو اپنے اس فعل سے کہ ہم نے جلوس میں پٹاخے پھوڑ کر جو حضور کے جلوس کی بے ادبی کی ہے، اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں. جلدی دل میں توبہ کرو جنہوں نے پٹاخے پھوڑے ہیں، اور یہ عہد کرو کہ آئندہ کبھی جلوس میں کیا، کہیں پر بھی پٹاخے نہیں پھوڑیں گے. دل میں عہد کرو. حضور کا میلاد ہے، حضور کا جلوس ہے، ناچتے ہوئے نہیں نکالا جائے گا، ادب سے. ارے ہم اتنے ادب سے نکالتے ہیں، درود پڑھ کے نکالتے، سر جھکا کے نکالتے، تب بھی وہابڑوں کو پیٹ میں درد. تم نے تو پٹاخے پھوڑ کے ان کا پیٹ ہی پھاٹ ڈالا. اس کے اندر تم نے یہ لغویات کو شامل کر کے وہابیوں کو بولنے کا موقع دیا کہ نہیں؟ صحیح بولو یار. جلوس کو بدنام کیا کہ نہیں کیا؟ نا جلوس کو بدنام. آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اصل جلوس پر وہابی کا اعتراض کہاں سے ثابت؟ کا حضور کے زمانے میں نکلا، صحابہ کے زمانے میں نکلا؟ میں نے کہا نہیں نکلا، ہم نکال رہے ہیں. اگر حرام ہے تو اللہ ثابت کر دے، اور قرآن و حدیث سے کرنا. یہ ہم سے کہتے ہیں جلوس نکالنا، قرآن میں کہاں ہے بتاؤ، صحیح حدیث میں کہاں ہے بتاؤ. مطلب یہ ہے کہ یہ تھوپنا چاہتے ہیں کہ ہم جلوس کو فرض یا واجب کہتے ہیں، جبکہ الحمدللہ ہم جلوس کو فرض اور واجب، جلدی بولو،
نہیں کہتے، ہم فرض اور واجب نہیں مانتے۔ جب ہم فرض اور واجب نہیں جانتے تو قرآن و حدیث سے دلیل دینا ہمارے پر لازم ہوا؟ ارے بھائی قرآن سے، حدیث متواتر سے، حدیث صحیح سے اگر دلیل دے، ہے نا، جب فرض مانے تب۔ دلیل ظنی کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب ہم واجب مانے تب۔ ابھی تو ہم نہ واجب مانتے نہ فرض مانتے، تو قرآن سے دلیل دینے کی ذمہ داری ہے کہ ہماری نہیں ہے۔ البتہ وہابی حرام کہتا ہے، جلوس کو حرام کہتا نا، اور حرام کے لیے دلیل قرآن سے لگے گی، تو جلوس نہ نکالنا اس کے لیے دلیل تولا۔ جلوس نکالنا حرام ہے، اس پر قرآن سے دلیل دینے کی ذمہ داری تیری، کیونکہ تو حرام کہہ رہا ہے، اور حرام کے لیے دلیل قطعی چاہیے۔ اور ہم تو صرف جلوس کو جائز مان رہے، محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، فرض نہیں کہہ رہے۔ ہاں اگر ہم فرض کہتے تو تب، ہے نا، فرض کہتے، ارے باپ رے ٹائم ہو رہا ہے دیکھیے، اگر ہم فرض کہتے تو تب جو ہے یہ بات آتی، لیکن ہم فرض نہیں کہتے ہیں۔ بس ایک دلیل دے دو جلوس کے اوپر۔ ہاں 1:30 بجے گاڑی ہے میری، نکلنا ہے۔ ہاں ارے توجہ رکھو یار، یہ کچھ بولیں گے تو میں بھی اپنا منہ کھولوں گا۔ اور کچھ تو بولو چوپڑا والو اور اپنا منہ کھولو، جلدی بولو یا رسول اللہ۔ اب جلوس کی ایک دلیل سن لو، بات کہاں کی کہاں ہوگی۔ مولانا محمود صاحب میں اصل میں عنوان پہ بول ہی نہیں پایا، میں وقت ہی نہیں ہے، ایسا ذہن میں ہے کہ جانا ہے جانا ہے۔ جب سکون سے بیٹھو نا حضرت، تب کہیں جا کے پورے عنوان پہ گھیر کے آدمی، اور یہ عنوان تو ایسے 2 گھنٹے بھی بولو تو کم ہے۔ لیکن جلوس کا آپ سن لو، یہ کہتا ہے حضور کے سامنے جلوس نکلا، صحابہ نے نکالا، ہاں نکلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے گئے، اہل مکہ نے اعلان کیا کہ جو حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکے کے لوگ مختلف راستوں پہ نکل پڑے، مدینے کی طرف کوئی نہیں آیا۔ ہاں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کی طرف نکل گئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ مدینے کے قریب ایک جگہ حضور کو پا لیا، صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی، ساتھ میں حضور بھی ہے۔ کون ہے؟ کہ اللہ کے نبی۔ بریدہ کہتے ہیں کہ انہی کو تو گرفتار کرنے گھوم رہے ہیں ہم، اور ان کے ساتھ 70 لوگ تھے۔ کتنے؟ 70 لوگ، انہی کو تو ہم گرفتار کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ بریدہ کیا تو مجھے گرفتار کرے گا؟ حضور کے باتوں کا ایسا اثر ان کے دل میں ہوا، فوراً قدموں کو تھاما اور کلمہ پڑھ کر سارے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر لیا۔ پھر کہا یا رسول اللہ کہاں جا رکھے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ اچھا آپ جلوس نکالتے ہیں، اصل جلوس کیا؟ دیکھو جلوس میں ہم جھنڈا بھی لیتے ہیں، اس پر وہابی کو اعتراض، مجمع لے کے چلتے ہیں، اس پر اعتراض، نعتیں پڑھتے ہیں، اس پر اعتراض۔ مجمع اکٹھا کر کے جھنڈا لے کے نعت پڑھتے ہوئے چلنا، یہی جلوس ہے۔ بس یہ جلوس، یہ پٹاخے ڈی جے باجے گاجے، ڈھول تماشا ناچنا گانا قوالی، یہ جلوس نہیں ہے۔ سمجھ لو جلوس یہی ہے نا، مجمع ہونا، جھنڈا ہونا، نعت مصطفیٰ ہونا۔ حضرت بریدہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں جا رکھے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں، مدینہ آپ ایسے نہیں جائیں گے۔ اپنا امامہ اتارا، نیزے پہ باندھا اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا جھنڈا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے چلے۔ سارے ساتھی ان کے ہاتھ باندھ کے چل رکھے ہیں۔ قبا پہنچے، قبا میں قیام بھی ہوا، وہاں سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔ تو جیسی مدینے میں پہنچے ہیں، جلوس بڑھتا گیا، مجمع بڑھتا گیا۔ بریدہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، حضور کے پیچھے مجمع ہے۔ اور جب مدینہ طیبہ میں قدم رکھا تو بنو نجار کی بچیاں مصطفیٰ کی آمد پر ترانے گا کے استقبال کر رہی تھی۔ طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ کی دائی۔ پتہ چلا حضور کے سامنے، حضور کی موجودگی میں جھنڈا بھی ہے، مجمع بھی ہے، اور نعت مصطفیٰ کے ترانے بھی ہے۔ اور یہی سب ہمارے جلوس میں ہوتا ہے۔ تو جلوس نکالنا خود میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ ناجائز ہوتا تو حضور منع کر دیتے، لیکن جائز طریقے سے اور خلاف شرع جو بھی چیزوں سے ختم کرو۔ حضور کا پیغام یہ ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی لہو اجر میتا شہیدین، کہ جب فساد امت کا وقت ہو
لوگ میری سنتوں کو بھلا دیں، اس وقت اگر کوئی میری ایک سنت پہ عمل کرے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو یادگار منانا چاہتے ہو چوپڑا والوں جلدی بولو، بس 2 منٹ ہے۔ 1500 سالہ یادگار منانا چاہتے ہو کہ نہیں؟ جلدی بولو۔ تو جتنے داڑھی منڈے ہیں یہ نیت کر لے کہ میں داڑھی رکھوں گا اور حضور کے اس جشن کو یادگار مناؤں گا۔ لوگ کہیں گے کہ کب سے داڑھی رکھا؟ تو کہنا 1500 سالہ سے۔ کب داڑھی رکھا؟ 15۔ یہ ہے یادگاری جشن منانا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سب کو تو کھڑے نہیں کر سکتا، دل میں نیت کر لو، ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، لیکن 1500 سالہ کی نسبت سے 15 لوگ کھڑے ہو کے مجمع میں اعلان کر دی کہ ہاں میں داڑھی رکھوں گا۔ ہے کوئی ایسے 15 نوجوان نڈر جسے نہ باپ کا ڈر ہو اس معاملے میں، نہ ماں کا ڈر ہو، جبکہ ماں باپ سے ڈرنا چاہیے، لیکن جب دین کی باری آئی، اسلام کی باری کی، قرآن خود کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا حکم مانو، لیکن ماں باپ اللہ اور اس کے نبی کے مرضی کے خلاف، شریعت کے خلاف حکم دے تو ماں باپ کا حکم مت مان۔ لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو، کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو 15 لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہے کہ ہاں میں داڑھی رکھوں گا۔ اچھا آپ کھڑے ہوں گے کہ میں کھڑا کروں؟ ہوں گے؟ حضرت یہ ذمہ داری آپ کی، میں حضرت کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، ٹائم ہو گیا نہیں تو صحیح میں۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں نوجوان بعد میں اٹھو، پہلے ان کے ابا کھڑے ہو، پہلے باپ کھڑے ہو کہ میں داڑھی رکھوں گا۔ دیکھو تو لڑکی کی داڑھی اور ابا چکنے سبات، ابا کے بالکل گراؤنڈ صاف اور لڑکی کی یہ بڑی داڑھی۔ جی جی بالکل بالکل حضرت، داڑھی پہ گفتگو کریے، ہے نا؟ ارے حقیقت میں بلیڈ لگ جائے، چہرہ کٹ جائے، کھینچ کھینچ کے چلا رہے، ارے اسکین ہے کچھ وہ ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ رکھیں گے نا۔ تو پہلے ابا کو کھڑا کریے حضرت، اور پھر بچوں کو کھڑا کریے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو جو کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب